بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک فلیٹ کی بالکنی سے ایک عجیب منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی مکمل پردے میں جائے نماز پر بیٹھی آنکھیں بند کیے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نور اور سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی اداسی بھی۔ اس سے عمارت کی دوسری منزل کے کمرے سے تیز آواز میں گانے بج رہے تھے۔ ایک عورت ہنستے ہنستے فون پر بات کر رہی تھی، ہاتھ میں کافی کا کپ اور چہرے پر فاؤنڈیشن کی تہیں۔ یہ ہینا تھی، فاطمہ کی بھابھی، جو وقت کی جدید عورت ہونے پر فخر کرتی تھی اور مذہب کو صرف بوڑھی عورتوں کی تسلی سمجھتی تھی۔ فاطمہ جو کہ تقریباً 23 سال کی تھی، والدین کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ماں باپ نے اسے دین کی تعلیم دی تھی، پردے کی اہمیت بتائی تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق جوڑنے کا درس دیا تھا۔ فاطمہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ نہ وہ دنیا کے فیشن میں دلچسپی رکھتی تھی، نہ ہی کسی کی تعریفوں کی خواہش۔ اس کی دنیا صرف 2 چیزوں پر مشتمل تھی، نماز اور قرآن۔ لیکن اس گھر میں اس کی دنیا کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ یار کب تک یہ برقع پہن کر یوں چپ چاپ بیٹھی رہے گی؟ نہ کسی سے بات، نہ کسی محفل میں شرکت۔ ہینا نے فون پر اپنی دوست کو شکایت کی، یہی تو مسئلہ ہے، عدیل روز اس کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے میری بہن کتنی نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور تم صرف گانے سنتی ہو، پردہ نہیں کرتی۔ ہینا کی آواز میں حسد تھا جو زہر بن کر اس کے لہجے سے ٹپک رہا تھا۔ دوسری طرف عدیل، فاطمہ کا بھائی، دن بھر کے کام سے واپس گھر میں آ کر سکون تلاش کرتا، لیکن جب بھی گھر آتا بیوی سے فاطمہ کا موازنہ کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ ہینا کبھی فاطمہ سے سیکھو، دیکھو کیسا سکون ہے اس کے چہرے پر، دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، کبھی زبان سے کوئی سخت لفظ نہیں نکالا، اور تم؟ یہ الفاظ ہینا کے دل پر تیر بن کر لگتے۔ ایک دن فاطمہ کچن میں افطاری کے لیے کھجوریں رکھ رہی تھی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ اچانک ہینا کچن میں آئی، سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر غصہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ افطاری میں تم سب کچھ تیار کرو؟ تم کوئی نوکرانی ہو کیا؟ فاطمہ نے نرمی سے کہا، بھابھی رمضان ہے، مجھے اچھا لگتا ہے خدمت کرنا۔ خدمت یا دکھاوا تاکہ میرے شوہر کو لگے تم مجھ سے بہتر ہو؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی نیک عمل کو زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ افطاری کے بعد عدیل نے کھانے کی میز پر فاطمہ کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ فاطمہ، کھانے میں بہت ذائقہ تھا، اللہ تمہیں جزا دے۔ ہینا نے مسکرا کر دیکھا، مگر دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اندر ہی اندر وہ سوچنے لگی، اگر میں نے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ لڑکی میری زندگی تباہ کر دے گی، میرے شوہر کا دل چھین لے گی، میری عزت مجروح کر دے گی۔ اس رات ہینا دیر تک جاگتی رہی، ذہن میں سازشوں کی خاکیں بنتی رہی۔ اسے فاطمہ کی سادگی سے نفرت ہو چکی تھی، اسے وہ نیکی دکھاوا لگنے لگی تھی۔ اگلی صبح فاطمہ معمول کے مطابق فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی زبان سے آیات قرآنی ایسے نکل رہی تھی جیسے پھول جھڑ رہی ہوں۔ آنکھیں بند، دل اللہ کی طرف مائل۔ اسی وقت عدیل اٹھا اور یہ منظر دیکھا۔ کچھ لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا اور دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی بہن عطا کی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسی لمحے اس کی بیوی دروازے کے پیچھے چھپی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس کی نظر میں فاطمہ کا نور ایک دھوکہ بن چکا ہے۔ اسی دن شام کو ہینا نے پہلی بار اپنے دل کی بات اپنی ماں کو فون کر کے بتائی، امی مجھے لگتا ہے عدیل کی بہن میرے شوہر کو مجھ سے دور کر رہی ہے، وہ بس اس کی ہی باتیں کرتا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ماں نے فوراً جواب دیا، بیٹی کچھ ایسے قدم اٹھاؤ کہ عدیل کو اس کی سچائی دکھائی دے، ورنہ تمہاری شادی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ الفاظ ہینا کے لیے وہ چابی ثابت ہوئے جو ایک اندھیرے دروازے کو کھولنے والی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر ہینا کے ذہن میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہ تھا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، دل میں ایک خیال ابھرا جو زہر کی طرح اس کے سوچوں میں گھلنے لگا۔ اسے سب کی نظروں سے گرانا ہے، خاص کر عدیل کی نظروں سے۔ اگلی صبح ہینا نے روٹین کے مطابق ناشتہ بنایا، مگر آج اس کے رویے میں نرمی تھی۔ اس نے فاطمہ سے محبت بھرے لہجے میں بات کی، جو فاطمہ کے لیے کچھ حیران کن تھا، مگر وہ اپنی بھابھی کی باتوں کا برا نہیں مانتی تھی۔ فاطمہ آج ذرا اوپر چھت پر جا کے کپڑے ڈال دو رسی پر، دھوپ اچھی ہے جلدی سوکھ جائیں گے۔
हिना ने आहिस्तगी से कहा। फातिमा मुस्कुरा कर बोली, जी भाभी, मैं डाल देती हूँ। वो धीमे कदमों से ऊपर गई, दुपट्टे को चेहरे पर ढांपा और कपड़े हाथ में लिए रस्सी पर लगाने लगी। फजा में हल्की हल्की हवा चल रही थी, आसमान पर हल्के बादल थे। वो अपनी धुन में मगन थी, आयतल कुर्सी दिल में दोहराई जा रही थी। नीचे हिना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फौरन मोबाइल उठाया और अदील को कॉल मिलाई, जो ऑफिस जाने से पहले कमरे में मौजूद था। अदील, फौरन ऊपर छत पर जाओ, तुम्हारी बहन बराबर वाले लड़के से चक्कर चला रही है। मैं रोज देखती हूँ, मगर आज तो हद हो गई है। वो छत पर है और वो लड़का दूसरी छत पर खड़ा है। कुछ गड़बड़ है, खुदा के वास्ते जाके देखो। अदील का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो बिना कुछ कहे गुस्से में भरा हुआ ऊपर की जानिब दौड़ा। हिना पीछे से अपनी आंखों में एक सफ़ाक इत्मीनान लिए मुस्कुरा रही थी। अदील जैसे ही छत पर पहुंचा, सांसें बेतरतीब थी, मगर सामने का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। फातिमा रस्सी पर कपड़े लगा रही थी, चेहरे पर दुपट्टा, नज़र झुकी हुई, और दूसरी छत मुकम्मल खाली। ना कोई लड़का, न कोई आवाज़। वो लम्हा जैसे अदील के आसाब को चीर गया हो। वो वहीं खड़ा रहा, कुछ देर तक फातिमा को देखता रहा। फातिमा ने जब भाई के कदमों की चाप सुनी तो फौरन एक कदम पीछे हटकर शर्म से नीचे देखने लगी। भाई, कुछ चाहिए था? अदील के दिल में एक अजीब शर्मिंदगी भर आई। वो नीचे वापस लौट आया, मगर उसका गुस्सा अब किसी और पर था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, हिना बेचैनी से उसका चेहरा देखने लगी। क्या देखा? बोलो, तुम्हारी बहन की असलियत तो सामने आ गई ना? हिना ने तंजिया लहजे में पूछा। अदील का हाथ जोर से दीवार पर लगा और उसने गुस्से से कहा, शर्म करो हिना, तुम्हें क्या हो गया है? वहां कुछ भी नहीं था। मेरी बहन चेहरा छुपाए सिर्फ कपड़े डाल रही थी। ये कैसा इल्जाम लगाया है तुमने? क्यों तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो गई है? हिना की आंखों में जैसे शोले भड़कने लगे हों, लेकिन वो जानती थी कि ये रद्द अमल वक्ती है। वो खामोश रही, मगर अंदर से जलती रही। फातिमा जब नीचे आई तो हिना का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई। फातिमा को अंदाजा हो चुका था कि कुछ अजीब जरूर हुआ है, लेकिन वो जानती थी कि खामोशी और सब्र उसका असल हथियार है। शाम को अदील ने जब तन्हाई में फातिमा से पूछा, फातिमा बेटा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। फातिमा की आंखों में नमी आ गई, मगर आवाज में मजबूती थी। भाई, मुझे अपने रब के बाद आप पर ही तो भरोसा है। मैं ऐसी हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर कभी गलती हो भी जाए तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। अदील की आंखें नम हो गई। उसने फातिमा के सर पर हाथ रखा। मैं जानता हूं मेरी बहन पाक दामन है। किसी के झूठे अल्फाज मेरे यकीन को कमजोर नहीं कर सकते। उस रात हिना ने सोचा था कि शायद उसका वार कामयाब होगा, मगर जो वार झूठ पर मबनी हो वो सच के सामने हमेशा शिकस्त खाता है। इस नाकामी ने हिना के दिल में एक और जहर भर दिया था, और इस बार वो जहर मजीद खतरनाक होने वाला था। किचन में आज गैर मामूली सी खामोशी थी। दोपहर का वक्त था। धूप खिड़की के पर्दों से छनकर चूल्हे पर पड़ रही थी। फातिमा सब्जी काट रही थी और हिना चूल्हे के करीब खड़ी गोश्त में मिसाले डाल रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। उसने आज दिल में कुछ तय कर रखा था। पिछली कोशिश में वो बुरी तरह नाकाम हुई थी। फातिमा का वकार कम होने की बजाय अदील की नजरों में और बढ़ गया था। चूल्हे पर हांडी चढ़ चुकी थी। हिना ने नमक का डिब्बा खोला और 2 चम्मच भर के गोश्त में डाल दिए। फिर सुर्ख मिर्च निकाली और बगैर नापे 2 चम्मच उसमें भी झोंक दिए। हंडिया से तेज खुशबू के साथ तेज जायके की झलक आने लगी, मगर हिना ने चूल्हे से पीछे हटते हुए गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़ी कामयाबी की बुनियाद रख रही हो। फातिमा ने जब सालन की खुशबू महसूस की तो हैरत से पूछा, भाभी, लगता है मिर्चें थोड़ी तेज हो गई हैं, है ना? हिना ने फौरन मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं फातिमा, मैंने सब नाप कर डाला है, तुम्हें वहम हो रहा है। फातिमा ने मजीद सवाल न किया। शाम हुई, अफ्तारी के लवाजमात रखे गए और अजान होते ही सब ने रोज़ा खोला। अदील ने पहले खजूर खाई, फिर पानी पिया और फिर सालन का पहला नवाला चखा। एक लम्हे को वो रुका, चेहरे पर उलझन के आसार उभरे। फिर दूसरा नवाला लिया, चेहरे के तासुरात मजीद वाजिया हुए। उसने पानी का घोंट लिया और फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, फातिमा, आज मिर्चें बहुत ज्यादा हैं, इतनी तेज कि खाया नहीं जा रहा। इससे पहले कि फातिमा कुछ कहती, हिना ने फौरन बोलने का मौका ले लिया। अदील, मैंने तो सिर्फ रोटी बनाई है, हांडी तो फातिमा ने बनाई थी, शायद इससे गलती हो गई हो। फातिमा ने आंखें झुका ली। वो समझ गई थी कि भाभी का इरादा क्या था,
مگر اس نے پلٹ کر کچھ کہنے کی بجائے نرمی سے کہا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معذرت، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ عدیل نے چونک کر فاطمہ کو دیکھا، لیکن تم تو دوپہر کو سبزی کاٹ رہی تھی، تم نے ہانڈی کب بنائی؟ فاطمہ نے ہلکے سے مسکراہٹ سے جواب دیا، بھابھی مصروف تھی، میں نے کہا میں کر لیتی ہوں، مگر شاید مقدار کا اندازہ نہیں رہا۔ عدیل نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی آ گئی۔ اسے یاد تھا کہ وہ دوپہر کو گھر پر تھا اور اس نے فاطمہ کو صرف سبزی کاٹتے دیکھا تھا۔ کچن میں ہنا مصروف تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اگلے دن عدیل کی طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ دفتر نہ جا سکا۔ دوپہر کو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب اچانک اسے کچن سے کچھ برتنوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بغیر آواز کیے اٹھا اور کچن کے دروازے کی اوٹ سے جھانکنے لگا۔ ہنا سامنے چولہے پر کھڑی ہانڈی میں مسالے ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نمک کا ڈبہ تھا اور وہ بار بار چمچ سے ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، ذرا اور، نہیں، اور تیز ہونا چاہیے، عدیل کو آج مزہ آنا چاہیے۔ عدیل کے دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھونک دی ہو۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹا، دل میں ایک درد لیے۔ وہ مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ پچھلی رات کیا ہوا تھا۔ شام کو عدیل نے جان بوجھ کر وہی سالن کھایا، مگر اس بار کچھ نہ بولا، صرف غور سے اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ ہنا نے محسوس کیا کہ عدیل کچھ بدلا ہے، مگر وہ یہ سمجھی کہ شاید تیز مسالے کی وجہ سے خاموش ہے۔ رات کو عدیل نے فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ آؤ بیٹی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فاطمہ کمرے میں آئی۔ عدیل نے کہا، کل کے کھانے کی بات سچ بتاؤ، کیا تم نے وہ ہانڈی بنائی تھی؟ فاطمہ نے خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکا کر کہا، بھائی اگر میں سچ بتاؤں گی تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کا گھر میری وجہ سے اجڑے۔ عدیل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کہا، تم میرے لیے باعث فخر ہو فاطمہ۔ جو لوگ الزام لگا کر دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں وہ خود گر جاتے ہیں۔ میں تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہوں، تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا کرب اب بھی باقی تھا کہ کب تک وہ سچ کو چھپاتی رہے گی، کب تک اپنے صبر کو ڈھال بنا کر الزامات کا سامنا کرتی رہے گی۔ عدیل نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا، اب اگر کچھ ہوا تو وہ اپنی بہن کے وقار کے لیے خاموش نہیں رہے گا۔ رات کے 10 بجے تھے، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عدیل اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت سن رہا تھا، جبکہ فاطمہ کچن میں اگلے دن کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ چولہا بند ہو چکا تھا، لیکن کچن کی روشنی ابھی روشن تھی۔ ہر چیز خاموش تھی سوائے ایک موبائل کی سکرین پر چلتی ہوئی کال کے جو ہنا نے دبا دبا کر اپنی ماں کو ملائی تھی۔ ماں نے فون اٹھایا تو ہنا نے بغیر تمہید کے جھنجھلاتی ہوئی آواز میں کہا، امی اب میں تھک گئی ہوں، وہ لڑکی میرے شوہر کے دل پر قبضہ کر چکی ہے، نہ میں جو کرتی ہوں کچھ فرق پڑتا ہے، ہر بار میرا بار الٹا میرے خلاف چلا جاتا ہے۔ عدیل اب ہر بات پر مجھے ٹوکتا ہے اور فاطمہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ ماں کی آواز سرد اور حسابی تھی، جیسے برسوں کی نفرت کا تجربہ اس کے لہجے میں اتر آیا ہو۔ تم بہت نرم ہو ہنا، اسی لیے تمہارے وار کامیاب نہیں ہو رہے۔ اگر دشمن چالاک ہو تو وار بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسے کبھی سنبھلنے نہ دے۔ تمہیں ایسا قدم اٹھانا ہوگا کہ فاطمہ کے کردار پر ایسا داغ لگے جو دھل نہ سکے۔ مگر امی کیسے؟ ہنا کی آواز میں اضطراب چھپا نہ رہ سکا۔ ایسا موقع بناؤ کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند ہو، پھر عدیل کو آواز دے کر کہو کہ دیکھو تمہاری بہن کیا کر رہی ہے۔ اگر ایک بار تمہارا شوہر اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ لے تو وہ کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو۔ یہ بات سنتے ہی ہنا کے ہونٹوں پر ایک خاموش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحے میں سمجھ گئی کہ یہی وہ تیر ہے جو نشانے پر لگے گا۔ اگلی صبح گھر میں معمول کے مطابق کام چل رہا تھا۔ فاطمہ نے ناشتہ تیار کیا، عدیل آفس روانہ ہو گیا، اور ہنا نے آج خاص طور پر اپنے کزن ہارون کو فون کیا۔ وہ لمبے قد کا خوش شکل نوجوان تھا جسے ہنا کی فیملی میں سب جانتے تھے۔ ہارون، آج دوپہر کو گھر آ جانا، ایک چھوٹا سا کام ہے، فاطمہ بھی گھر پر ہوگی، تم بس اتنا کرنا کہ میرے کہنے پر کچھ دیر میرے کمرے میں رکنا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ ہارون کو تفصیلات کی پرواہ نہ تھی، وہ ہنا کی بات پر آمادہ ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا، عدیل آفس میں مصروف، فاطمہ کچن میں مصروف، اور دروازے پر ہارون نے دستک دی۔ ہنا نے دروازہ کھولا اور اشارے سے اسے خاموشی سے اندر آنے کو کہا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر وہ فاطمہ کے پاس آئی اور مصنوعی نرمی سے بولی، فاطمہ ذرا میرے کمرے میں چائے لے آنا، ہارون آیا ہے، میں ذرا کپڑے طے کر لوں،
तुम चाय लेकर आ जाना। फातिमा ने इस बात में सर हिलाया और किचन में चाय बनाने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का एक नया बाब खुलने वाला है। चाय तैयार हुई। फातिमा ने ट्रे में कप, केतली और बिस्किट रखे, सर पर दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा और हिना के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हैरान रह गई कि कमरे में हिना मौजूद नहीं थी। सिर्फ हारून बैठा था, जो जैसे किसी बात का मुंतज़िर हो। फातिमा ने नज़रें झुकाईं और बस इतना कहा, चाय रख रही हूँ, भाभी कहाँ हैं? अभी वो ट्रे रख ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। फातिमा चौंक गई। उसने दरवाजे को झटका दिया, मगर वो बंद हो चुका था। वो समझ गई कि कुछ गलत हो चुका है। उसी वक्त हिना ने अदील को फ़ोन किया। अदील, खुदा के लिए जल्दी घर आओ, तुम्हारी बहन का असल चेहरा तुम्हें दिखाना है। वो और हारून मेरे कमरे में बंद हैं। अदील के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसकी सांस रुक गई, जैसे जिस्म का खून एक पल को जम गया हो। बेइख्तियार वो ऑफिस से भागते हुए निकला। घर पहुंचते उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दौड़ते हुए हिना के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। फातिमा दुपट्टे में लिपटी रोती हुई एक कोने में बैठी थी और हारून हैरान डरा हुआ खड़ा था। फातिमा ने अदील को देखते ही उसके कदमों में गिरकर रोते हुए कहा, भाई मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ चाय रखने आई थी, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। अदील की आंखों में गुस्से के साथ साथ बेयकीनी भी थी। उसकी नज़र हारून पर पड़ी, जो बौखलाहट में सिर्फ इतना बोला, मैं तो सिर्फ इसके बुलाने पर आया था। अदील ने एक लम्हे के लिए फातिमा को देखा, फिर अपनी बीवी की तरफ पलटा। हिना अब भी दरवाजे के पीछे खड़ी तमाशा देख रही थी, मगर उसकी आंखों में वो यकीन नहीं था जिसकी वो ख्वाहां थी। फातिमा की हालत, उसकी आंखों के आंसू, उसकी कपकपाती आवाज़, सब कुछ चीख चीख कर सच बता रहा था। मगर अदील का दिल टूट चुका था। वो खामोशी से पलटा, कमरे से निकल गया। फातिमा ज़मीन पर बैठी अपनी बेगुनाही के आंसू बहाती रही और हिना मुतमईन मगर अंदर से खाली किसी और बात की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। फातिमा के दिल में पहली बार यह एहसास उभरा कि शायद अब इस घर में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। उसकी नरमी, उसकी सच्चाई, उसका पर्दा, सब कुछ आजमाइश में डाल दिया गया था, सिर्फ किसी की हसद की आग में। अदील के दिलो दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ फातिमा की मासूम आंखें थीं, जिनसे बहते आंसू उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहे थे, और दूसरी तरफ हिना की चालाक आंखें, जिनमें गुस्से, दिखावे और यकीन का ऐसा इम्तजाज था कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। सहन में खामोशी छा चुकी थी। फातिमा ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अदील खड़ा उसे देख रहा था, जैसे किसी फैसले के दहाने पर हो। हिना दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी, चेहरे पर तकलीफ का लिबादा ओढ़े। अचानक हिना ने आ भरी आवाज़ भरा ली, अदील, मैंने कभी फातिमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, हमेशा इसे बहन समझा, लेकिन आज जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अगर चुप रही तो कल को तुम मुझ पर ही शक करोगे। अदील ने नजरें चुराकर फातिमा की तरफ देखा। क्या तुम वाकई इतनी गिर सकती हो फातिमा? क्या ये सब तुम्हारे रब के रास्ते का हिस्सा है? फातिमा की आंखों से आंसू का एक और रैला बह निकला। भाई, खुदा के लिए मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद देखा था, मैं सिर्फ चाय लेकर गई थी, दरवाजा बाहर से बंद था। उसी वक्त हिना का कज़न हारून भी मैदान में कूद पड़ा। अदील भाई, मैं झूठ क्यों भूलूं, मुझे फातिमा ने खुद बुलाया था, उसने कहा कि हिना घर पर नहीं है, आकर मिल लो। मैं हैरान था, लेकिन सोचा शायद कोई ज़रूरी बात हो, मुझे क्या पता था कि ये सब तमाशा हो जाएगा। फातिमा ने बेयकीनी से हारून की तरफ देखा, जैसे ज़मीन उसके कदमों से निकल गई हो। तुम झूठ बोल रहे हो हारून, तुम्हें तो भाभी ने बुलाया था, मैंने तो कभी तुमसे बात तक नहीं की। लेकिन अदील के चेहरे पर उलझन, गुस्सा और शर्मिंदगी की मिलीजुली कैफियत उभर चुकी थी। बस फातिमा, उसने ज़ोर से कहा, मेरा सब्र अब ख़त्म हो चुका है। अगर तुम वाकई सच्ची हो तो तुम्हें किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी खामोशी पर हमेशा यकीन रहा, लेकिन अब हर चीज़ धुंधली हो गई है। फातिमा उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़कर इल्तिजा की, भाई आप मुझ पर हाथ उठा लें, मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपनी नज़रों से ना गिराएं। मैं आपकी बहन हूँ, खून हूँ, मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। अदील ने एक सर्द सांस ली और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो जुमला कहा जो फातिमा के दिल में खंजर बनकर बेबस हो गया, इस घर से चली जाओ फातिमा, अभी इसी वक्त। फातिमा की सांस जैसे रुक गई। वो सुन नहीं पा रही थी, यकीन नहीं कर पा रही थी।
بھائی، بس اتنا کہہ سکی۔ ہاں چلی جاؤ، اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن میں اب مزید آزمائش برداشت نہیں کر سکتا۔ ہنا نے جیسے دل ہی دل میں فتح کا جشن منایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر صبر کی مصنوعی نقاب۔ فاطمہ آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھی، قدم جیسے زمین سے جڑ چکے تھے۔ وہ ہر کونے کو دیکھ رہی تھی، وہ دیواریں جن کے سائے میں اس نے ماں باپ کے بعد بھائی کو باپ کا درجہ دیا تھا، وہ کمرہ جہاں اس نے قرآن پڑھا، وہ جائے نماز جو اب بھی تہہ کر کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ دروازے تک پہنچی، دوپٹہ ٹھیک کیا، ایک آخری نظر عدیل پر ڈالی جو دروازے کے پیچھے کھڑا پتھر کا بت بنا ہوا تھا۔ اللہ گواہ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے قدم یہاں سے باہر نہ جا سکے، لیکن اگر میں سچی ہوں تو میرا رب مجھے وہ عزت دے گا جو اس گھر میں چھین لی گئی۔ اس کے الفاظ فضا میں گونجتے رہے، مگر عدیل نے دروازہ کھول دیا اور ایک لمحے بعد بند کر دیا۔ فاطمہ باہر کھڑی تھی، سر پر دھوپ، دل پر بھاری دکھ اور آنکھوں میں وہ امید جو صرف ایک رب سے وابستہ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک دعا جاری تھی، یا رب اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو تھام لیتا ہے، مجھے تھام لے، میں بہت اکیلی ہوں۔ اور دروازے کے اندر کوئی ضمیر دھیرے دھیرے جاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی فاطمہ کی روح پر جیسے کوئی پتھر گر پڑا، وہ ساکت کھڑی رہی، جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ پیچھے سے دروازے کی کنڈی گھومنے کی آواز آئی اور پھر اندر سے کہکے کی ہلکی گونج جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک گئی ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا، ہنا غصے سے باہر نکلی اور فاطمہ کے بازو کو زور سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف گھسیٹنے لگی۔ ابھی تک دروازے پر کھڑی ہے، کہا نہ نکل جا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھ، اب تو خود کو نیک سمجھتی ہے نا، جا اپنے اس رب سے مدد مانگ، وہی دے گا تجھے چھت، روٹی، عزت۔ فاطمہ نے ہنا کی آنکھوں میں جھانکا، مگر اس میں انسانیت کا عکس تک نہ تھا، صرف زہر، حسد اور تکبر تھا۔ ہنا نے اسے دھکے دے کر دروازے سے نیچے دھکیل دیا۔ فاطمہ کو دوپٹہ زمین پر گرا، مگر اس نے اسے فوراً اٹھا کر سر پر روڑ لیا، جیسے عزت کا آخری قلعہ بچا رہی ہو۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ ارد گرد شور تھا، گاڑیاں، بچے، آوازیں، مگر فاطمہ کو صرف اپنے اندر کی خاموشی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کوئی فریاد نہیں کی، نہ کسی کو روکا، نہ کسی سے مدد مانگی۔ وہ بس ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ گئی، سر جھکایا اور اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے، میرا دل، میرا کردار، میری نیت سب تیرے سامنے ہے۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ سزا کیوں؟ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے تھیلے سے جائے نماز نکالا جسے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی، اور فٹ پاتھ پر بچھا کر مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک سجدے میں رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، زبان سے دعائیں نکلتی رہیں۔ قریب سے گزرنے والے لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے، کچھ نے دل ہی دل میں دعا دی، کچھ نے حیرت سے تماشا سمجھا، مگر ایک بوڑھی عورت نے قریب آ کر ایک تھیلی میں روٹی اور سالن رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، مجھے نہیں پتا تم پر کیا بیتی ہے، لیکن تم جیسے بیٹیوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یہ لے لو، کچھ کھا لو۔ فاطمہ نے نظریں اٹھائیں اور نرم لہجے میں کہا، جزاک اللہ خیرہ، مگر میں مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بس جو کچھ آپ نے دل سے دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ بوڑھی عورت نم آنکھوں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد کئی لوگ وہاں رکنے لگے، کوئی پانی کی بوتل رکھ گیا، کوئی بسکٹ، کوئی روپے۔ فاطمہ نے کسی کو نہیں روکا، نہ ہی کسی کو مخاطب کیا، سب کچھ خود بخود اس کے پاس آتا رہا۔ وہ رات فٹ پاتھ پر گزری، مگر فاطمہ کو ایک لمحے کے لیے بھی بے سکونی محسوس نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے تہجد ادا کی، پھر فجر اور سورج کی پہلی روشنی میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب لوگ اسے پہچاننے لگے تھے، وہ لوگ جو روزانہ اسی راستے سے گزرتے تھے۔ انہیں اس لڑکی میں کچھ الگ نظر آنے لگا، نہ کوئی فریاد، نہ شکایت، نہ دنیا کا لالچ، بس ایک روحانی سکون، ایک سچائی جو چہرے پر لکھی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی جو یونیورسٹی جاتی تھی، روز صبح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رکتی، سلام کرتی اور کچھ پھل رکھ جاتی۔ ایک سبزی فروش ہر شام اسے ایک تھیلا لے جاتا جس میں دن بھر بچی ہوئی مگر صاف ستھری سبزیاں ہوتی۔ رفتہ رفتہ فاطمہ کی خاموش عبادت اور مضبوط کردار نے لوگوں کے دل جیتنے شروع کر دیے۔
لیکن اندر کہیں وہ درد، وہ چوٹ، وہ زخم اب بھی تازہ تھے۔ بھائی کی بے اعتباری، بھابھی کی سازش اور دروازے کا بند ہو جانا، یہ سب ایک کہانی تھی جو اس کے دل میں سجدے کے ہر لمحے میں دہراتی تھی۔ لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ وہ اب دنیا والوں سے نہیں، صرف اپنے رب سے جڑی تھی، اور جس کا سہارا رب ہو اس کی راہ چاہے کتنی بھی اندھیری ہو اسے روشنی مل ہی جاتی ہے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، سورج دھیرے دھیرے آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ فاطمہ فٹ پاتھ پر بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ جاتا، کچھ دعائیں دے جاتا، کچھ خاموشی سے اس کے چہرے کو حیرت سے تکنے لگتا۔ مگر آج کا دن مختلف تھا۔ دور سے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد 2 اہلکار آئے اور زور سے آواز لگائی، سب لوگ فٹ پاتھ خالی کریں، یہاں بیٹھنا ممنوع ہے، اگر 2 منٹ میں سامان نہیں سمیٹا تو ضبط کر لیا جائے گا۔ لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے تھے گھبرا کر اٹھنے لگے۔ فاطمہ نے جائے نماز سمیٹی، قرآن کو چوم کر تھیلے میں رکھا اور آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پولیس والا اس کے پاس آیا اور سخت لہجے میں بولا، بی بی، یہاں دربار نہیں لگا ہوا، اٹھو یہاں سے۔ فاطمہ نے ادب سے جواب دیا، جی جا رہی ہوں، اللہ آسانی کرے آپ کے لیے بھی۔ پولیس والا ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ نے اپنے چند برتن، چادر اور تھیلا اٹھایا اور بغیر کسی منزل کے چل پڑی۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی، قدم بوجھل ہو گئے تھے، جسم نے ڈھال لیکن زبان پر ذکر جاری تھا۔ وہ شہر کے کنارے پر پہنچ گئی جہاں ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی۔ نہر کے کنارے ہرے بھرے درخت، خاموش فضا اور ٹھنڈی ہوا کا احساس۔ فاطمہ نے ایک درخت کے نیچے پڑے پتھروں پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، جسم کانپ رہا تھا، ہونٹ خشک لیکن ایمان ویسا ہی مضبوط۔ اس نے نہر کے پانی سے وضو کیا، ایک ایک قطرہ جیسے روح کو سکون دے رہا تھا۔ پھر اس نے چادر بچھائی، سر پر دوپٹہ درست کیا اور نہر کے کنارے فطرت کی گواہی میں نماز ادا کی۔ سجدے میں سر رکھتے ہوئے اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کے دل کا یقین اب بھی قائم تھا۔ نماز کے بعد وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، آسمان کو دیکھا، آنکھیں بند کی اور بے اختیار لبوں سے نکلا، اے میرے رب، آج تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب تیرا ہی آسرا ہے، میرے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں تیرا نام ہے، تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ بھوک اب شدت اختیار کر چکی تھی، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دل ہی دل میں قرآن کی آیات دہرا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پاؤں پر کسی چیز کے لگنے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک دبلا پتلا کتا کھڑا تھا، لیکن اس کے منہ میں ایک کالا شاپر تھا۔ کتا خاموشی سے اس کے قریب آیا اور شاپر اس کے سامنے رکھ کر پلٹا اور واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ فاطمہ حیرت سے کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے شاپر کھولا۔ اندر 2 روٹیاں اور سالن کی خوشبو سے بھرا ہوا ایک برتن تھا۔ حیرت اور تشکر کی ملی جلی کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو سچ میں وہی ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو نے تو ایک کتے کے ذریعے بھی میری فریاد سن لی۔ اس نے وہ کھانا کھایا، مگر ہر نوالے سے پہلے بسم اللہ اور ہر نوالے کے بعد الحمدللہ کہتی رہی۔ وہ کھانا اس کے لیے نہ صرف جسمانی طاقت کا ذریعہ تھا بلکہ روح کی تسکین بھی۔ کھانے کے بعد اس نے درخت کے ساتھ ہی ایک کونے میں موجود خشک شاخوں اور پتے جمع کیے۔ 2 چادریں جو اس کے پاس تھیں انہیں بانس کے ساتھ باندھ کر ایک جھونپڑی جیسا سایہ بنایا۔ یہ اب اس کا نیا ٹھکانہ تھا، نہر کے کنارے، درخت کے سائے میں، اللہ کی زمین پر، اللہ کی ایمان میں۔ وہیں اس نے اپنی جائے نماز بچھائی، قرآن کو ایک پتھر پر رکھا اور دل سے نیت کی، اے اللہ، جب تک تو چاہے گا میں یہاں رہوں گی، نہ کسی سے مانگوں گی، نہ کسی کے در پر جاؤں گی، بس تیرا در ہی کافی ہے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، نہر کی سطح پر سورج کی کرنیں جھلملا رہی تھیں اور ان کرنوں کے درمیان ایک سادہ سی لڑکی جھونپڑی کے سائے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مگن تھی، گویا رب نے خود اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہو۔ دن کے آغاز پر نہر کے کنارے پر عجیب سا سکون تھا، فضا میں ہلکی خنکی، پانی کی مدھم آواز اور درختوں کی سرسراتی پتیاں جیسے فطرت کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ اپنے جھونپڑی نما ٹھکانے سے باہر آئی، جائے نماز کو جھاڑا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد خاموشی سے درخت کے سائے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ چہرے پر نور اور دل میں اطمینان۔ دنیا نے اسے ٹھکرا دیا تھا،
مگر وہ جانتی تھی کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تلاوت کی مٹھاس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے قریب ایک عورت کی سسکیاں سنائی دی۔ فاطمہ نے تلاوت روک کر نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک متوسط شکل و صورت کی عورت کھڑی تھی، گود میں تقریباً 5 سال کا بچہ جو بخار سے تپ رہا تھا، چہرہ سرخ، سانس بھاری اور آنکھیں بند۔ بی بی، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو دیکھ لو، 3 دن سے بخار میں چل رہا ہے۔ دوا دی، حکیم کو دکھایا، کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ تم قرآن سے دم کرتی ہو، اللہ کے نام سے شفا دیتی ہو، میری امید بس تم ہو۔ فاطمہ نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا، دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی، جیسے اللہ نے اسے کوئی نئی ذمہ داری دے دی ہو۔ بہن، میں کوئی پیرنی نہیں ہوں، نہ عاملہ، بس اللہ کا کلام پڑھتی ہوں، شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ عورت نے آنکھوں سے آنسو پونچھتی ہوئی کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنے رب کے نام سے پڑھ دو، شاید میرے بچے کا درد کم ہو جائے۔ فاطمہ نے بچے کو نرمی سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، ایک ایک آیت محبت سے، یقین سے، خشوع سے پڑھی۔ پھر اس نے دم کیا، بچے پر ہلکی پھونک ماری اور اپنی دعاؤں میں اسے اللہ کے سپرد کر دیا۔ چند لمحے بعد بچے نے ہلکی سی سسکاری لی اور آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ ماں حیرت سے چیخ اٹھی، میرے بچے، تمہیں ہوش آ گیا؟ بچہ نکاہت سے ماں کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے گلے لگ گیا۔ عورت کی خوشی بے قابو ہو چکی تھی، وہ روتے روتے فاطمہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تم فرشتہ ہو بی بی، اللہ نے تمہیں میرے بیٹے کی شفا کا وسیلہ بنایا ہے۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا اور نرمی سے کہا، فرشتہ صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرے، میں تو گناہ گار ہوں، بس اللہ کا نام لیا اور اس نے شفا دی، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس واقعے کے بعد نہر کے کنارے ہوا میں ایک نئی سرگوشی شامل ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، وہ لڑکی جو درخت کے سائے میں بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کے نام سے دم کرتی ہے اور شفا ملتی ہے۔ اگلے دن ایک اور عورت آئی اپنے شوہر کے لیے دعا کروانے، پھر ایک نوجوان اپنی ماں کو لے آیا جو جوڑوں کے درد میں مبتلا تھی۔ فاطمہ ہر ایک کے لیے قرآن کی آیات پڑھتی، دعا کرتی، دم کرتی اور اللہ سے شفا کی طلب کرتی، اور آہستہ آہستہ وہاں ایک قطار لگنے لگی۔ پہلے 5، پھر 10، پھر 20 لوگ روز آتے، کچھ چپ چاپ بیٹھ جاتے، کچھ اپنے دل کا دکھ سناتے، کچھ صرف دعاؤں کی طلب میں آتے۔ فاطمہ نے کبھی پیسے نہیں مانگے، نہ کسی کے تحفے کو قبول کیا۔ شفا اللہ دیتا ہے، میں فقط اس کے کلام کی تلاوت کرتی ہوں، اور یہ سب صدقہ جاریہ ہے، میرے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ۔ اس کی سادگی، اس کی عاجزی، اس کی دعا کی تاثیر لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک معمر شخص آیا، ہاتھ میں ایک پھلوں کی ٹوکری تھی۔ بیٹی، میرے پاؤں سن ہو جاتے تھے، تمہارے دم کے بعد اب میں بغیر چھڑی کے چلنے لگا ہوں۔ یہ چند پھل ہیں، میرے باغ کے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ اپنے ہاتھ سے کھانا، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فاطمہ نے ٹوکری لی، دعا دی اور آدھے پھل آگے بانٹ دیے۔ شام ہوتے ہوتے نہر کے کنارے چھوٹا سا مجمع لگ جاتا، لوگ خاموشی سے آتے، اپنی باری کا انتظار کرتے، اور فاطمہ ہر ایک کے لیے وہی انداز، وہی دعا، وہی محبت سے دم کرتی۔ لیکن اس شہرت کے ساتھ ساتھ کچھ نظروں میں حسد بھی اترنے لگا۔ وہی ہنا جو شہر میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، ایک دن سہیلی کی زبانی سن بیٹھی کہ فاطمہ نہر کنارے شفا بانٹتی ہے، لوگ اس کی قدم چومتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ہنا کے دل میں وہی پرانا زہر جاگا، یہ تو برباد ہونے والی تھی، یہ تو اب شہزادی بن گئی، نہیں، یہ ختم نہیں ہوئی، اب بھی وقت ہے۔ مگر فاطمہ کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کا یقین، اس کا رب اور اس کے لبوں پر جاری دعا، یہی اس کا سرمایہ تھا۔ وہ دن رات یہی کہتی، یا اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے فقط تیرا وسیلہ بننے دے، نہ دنیا کا لالچ، نہ شہرت کی تمنا، بس تیرا قرب چاہیے اور کچھ نہیں۔ نہر کے کنارے شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے، درختوں کے بیچ سے آتی ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، اور فاطمہ اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے چند لوگ دم کے لیے بیٹھے تھے، کچھ دعاؤں کے طالب، کچھ دل کے زخموں کے ساتھ، اور کچھ جسمانی بیماریوں کے مارے ہوئے۔ فاطمہ ہر ایک کو توجہ سے سنتی، پھر نرمی اور یقین سے قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت ایک ہی جملہ ہوتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، میں تو صرف اس کے کلام کا وسیلہ ہوں۔ یہی عاجزی، یہی اخلاص اسے دوسروں سے الگ بناتے جا رہے تھے۔
شہر میں اس کا ذکر ہونے لگا تھا، مگر آج فضا کچھ مختلف تھی۔ جب وہ آخری مریض کو دم کر چکی تو دیکھا کہ ایک دبلی پتلی عورت سر سے پیر تک عبایا میں لپٹی ہوئی کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ چہرہ مکمل طور پر نقاب سے چھپا ہوا تھا، ہاتھوں پر دستانے۔ وہ جھجکتی ہوئی قدم قدم پر رکتے ہوئے فاطمہ کے قریب آئی۔ آپ فاطمہ ہیں؟ اس کی آواز دھیمی، کانپتی ہوئی اور کسی گہرے دکھ سے بوجھل تھی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیٹھیں، کیا تکلیف ہے؟ عورت چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرے چہرے اور جسم پر ایک عجیب بیماری ہے، جسم گلنے لگا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوڑ ہے۔ میں ہر جگہ گئی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سنا کہ آپ دم کرتی ہیں، اگر ممکن ہو تو اللہ کے نام پر مجھے بھی دم کر دیں۔ فاطمہ نے سر جھکایا، دل میں دعا کی، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، اس عورت کی تکلیف دور فرما۔ پھر وہ آیات شفا پڑھنے لگی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ پھر ہاتھ بڑھایا، چہرہ دکھائے تاکہ دم آپ پر کر سکوں۔ عورت نے جھجکتے ہوئے نقاب اٹھایا۔ فاطمہ نے جیسے ہی چہرہ دیکھا وہ لمحہ تھم سا گیا، آنکھیں پھیل گئیں، زبان رک گئی، ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ چہرہ وہی چہرہ تھا جو کبھی غرور سے تن کر بولتا تھا، جو نفرت سے زہر اگلتا تھا، جو اس کے بھائی کا مان کہلاتا تھا۔ وہ ہنا تھی، اس کی بھابھی، لیکن اب اس کے چہرے پر غرور نہ تھا، زخم تھے، جلد گل چکی تھی، چہرہ پہچاننا مشکل ہو چکا تھا، آنکھوں میں تکلیف، شرمندگی اور شکست نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ آپ؟ آواز حلق میں اٹک گئی۔ ہنا نے ہاتھ جوڑ لیے، آواز میں لرزش تھی۔ ہاں فاطمہ، میں ہوں، تمہاری ظالم بھابھی، جس نے تمہیں گھر سے نکالا، تم پر جھوٹے الزام لگائے، تمہیں در بدر کیا۔ اللہ نے میری ہر چال کا جواب دیا، میں کوڑی ہو گئی ہوں، میرا چہرہ سڑ گیا ہے، جسم گلنے لگا ہے، اور میرے اپنے مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا امتزاج تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو عورت کل اسے گالیاں دے کر گھر سے نکال رہی تھی، آج اسی کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ ہنا زاروں قطار رو رہی تھی۔ فاطمہ، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں بھائی سے دور کیا، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، تم چپ رہیں، صبر کرتی رہی، اور میں سمجھتی رہی کہ میں جیت رہی ہوں، لیکن آج میرا جسم بول رہا ہے، اللہ نے مجھے میرے ظلم کی سزا دے دی ہے۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی، دل جیسے کسی کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا بھابھی، آپ کے ہر الزام کے بعد میں نے صرف اللہ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور مجھے صبر۔ وہ آگے بڑھے، ہنا کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہی آیات شفا دل سے پڑھیں، دم کیا، دعا کی، اے اللہ اگر تو نے مجھے کبھی سچا جانا ہو تو اس عورت کو معاف کر دے، وہ گناہ کر چکی ہے مگر تیری رحمت اس کے گناہ سے بڑی ہے۔ ہنا روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے اب گھر کی نہیں تمہارے دل کی اجازت چاہیے، مجھے معاف کر دو فاطمہ۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ معافی میرا اختیار نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں دل سے تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں سکون ملے۔ وہ دن سب کے لیے سبق بن گیا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ کوڑ کی مار کھائی ہوئی ایک عورت جو کبھی غرور میں آسمان چھوتی تھی، آج زمین پر سجدے میں گری ہوئی اللہ سے مغفرت مانگ رہی تھی۔ اور فاطمہ، وہ جو بے آسرا تھی، آج اس کا دامن اتنا بھرا ہوا تھا کہ معافی، شفا اور دعا بانٹ رہی تھی، ایسی بانٹ جو صرف اس دل سے نکلتی ہے جو صبر کی بھٹی میں جل کر کندن بنا ہو۔ سورج اپنی سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، نہر کے کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور فاطمہ اپنے معمول کے مطابق درخت کے سائے تلے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ سامنے جھونپڑی کے قریب کچھ لوگ خاموشی سے بیٹھے اس کی دم کے انتظار میں تھے۔ ہنا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، سر جھکائے نم آنکھوں سے فاطمہ کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جسے اس نے حقیر سمجھا، آج وہی اس کے لیے ایک نجات کا دروازہ بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ نے تلاوت مکمل کی اور جھونپڑی کے دروازے کے قریب آ کر ہنا کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا بھی مل جائے گی اور سکون بھی، بس دل سے توبہ کرنی ہے، باقی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ہنا نے فاطمہ کے ہاتھ تھام لیے، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ التجا کی۔ فاطمہ، تمہاری شکل دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں، لیکن تمہارا کردار، وہ آج میری آنکھیں کھول گیا ہے۔ تم نے ظلم کے بدلے صبر کیا، الزامات کے بدلے دعا دی، نفرت کے بدلے محبت بانٹی۔
اللہ نے तुम्हें वो इज्जत दी जो मैंने तुमसे छीनना चाहती थी। फातिमा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मुझे रब पर भरोसा था और वो भरोसा ही मेरी असल ताकत थी। जब आपने दरवाजे बंद किए उसने आसमान खोल दिया, जब लोगों ने ताने दिए उसने सुकून अता किया। नहर किनारे बैठकर भी मैं अपने रब की मेहमान रही और उसने मुझे इज्जत दी। फिर उसने नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा और नहायत पुरसुकून लहजे में बोली, इज्जत और जिल्लत बंदों के हाथ में नहीं होती, वो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। बंदे तो सिर्फ आजमाइश का जरिया होते हैं। हिना ज़ारो कतार रोने लगी, उसकी आवाज़ भर आ गई। फातिमा, मैं अब भी तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। वापस चलो हमारे घर, वही घर जो तुम्हारा था, जिसे तुमने छोड़ा नहीं बल्कि तुमसे छीना गया। तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढता रहा, अब तुम्हारे बगैर उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। मेरी माँ भी पछतावे में है और मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी जी नहीं पाती। फातिमा की आंखों में नमी उभरी, मगर उसने सर हिलाकर नरमी से इनकार किया। भाभी, घर की दीवारें वापस तो जा सकती हैं, मगर जो एतमाद टूटा, जो रिश्ता टूटा, वो दिल में चुभता रहेगा। मेरे लिए अब वही जगह घर है जहाँ मेरे रब का सुकून है। मैंने वो मकाम पा लिया है जहाँ दिल और ज़मीर दोनों मुतमईन हैं। अब उस घर की चाह नहीं जहाँ कभी मेरा एतबार बखेर दिया गया। हिना ने फिर इल्तजा की, तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी, इसी झोंपड़ी में? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर अल्लाह की रज़ा इसी में है तो हाँ, लेकिन मेरा रब जानता है वो कब और कहाँ मेरी तकदीर लिख चुका है। मुझे उस पर यकीन है, उसके फैसलों पर राज़ी रहने का हुनर आ गया है। उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब, जो फातिमा की नेकी, तकवा और दुआ की कबूलियत के गवाह बन चुके थे, करीब आ गए। उन्होंने हिना से माजरत करते हुए नरमी से कहा, बीबी, कभी कभी रब का फैसला इंसानों के फैसलों से बहुत बेहतर होता है। फातिमा अब सिर्फ आपकी नंद नहीं, वो एक रहनुमाई बन चुकी है। हम सब इसकी दुआ के मोहताज हो चुके हैं और अब उसके लिए कैसा रिश्ता आया है जो उसकी इज्जत और मकाम की शायाने शान है। हिना हैरान होकर बोली, रिश्ता? इमाम साहब ने कहा, हाँ, एक बावकार नेक सीरत शख्स ने मस्जिद के जरिए हमसे राब्ता किया है। वो फातिमा के किरदार से मुतासिर है। उसने कहा है कि अगर फातिमा राजी हो तो वो इज्जत के साथ अपनाना चाहता है, न सिर्फ बीवी के तौर पर बल्कि एक दीनी साथी के तौर पर भी। फातिमा ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, दिल में इस्तिखारा किया और फिर धीमे लहजे में कहा, अगर मेरा रब मुझे अब ये मकाम दे रहा है तो मैं उसके फैसले पर राजी हूँ। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा रब मुझे इज्जत के साथ नई जिंदगी देना चाहता है तो मैं इनकार नहीं करूँगी। इमाम साहब ने फरमाया कि निकाह का सादा मगर बावकार इंतज़ाम उसी मस्जिद में किया जाएगा। नहर किनारे एक छोटी सी तकरीब हुई। मस्जिद के इमाम ने निकाह पढ़ाया। फातिमा ने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया, चेहरे पर सादगी का नूर, लबों पर जिक्र और दिल में सुकून। निकाह के बाद फातिमा ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, जिसने मुझे गुमनामी में भी इज्जत दी, बेघरी में भी सहारा दिया, मुझे रुस्वा करने वालों के सामने स्तर बुलंद किया, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने साबित किया कि बंदों के दर बंद हो तो तेरा दर खुला रहता है। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में दुआ और जबानों पर सिर्फ एक जुमला था, ये फातिमा है, वही फातिमा जिसे लोग छोड़ गए थे और अल्लाह ने थाम लिया था। फातिमा की नई जिंदगी सादगी, सुकून और इबादत से मुज़य्यन थी। निकाह के बाद उसने शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एक छोटी मस्जिद के साथ रिहाइश इख्तियार की, जहाँ उसका शौहर इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। ये मस्जिद अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि नेकी, इल्म और खिदमत का मरकज़ बन चुकी थी। फातिमा ने मस्जिद के करीब एक छोटा सा शफाखाना कायम किया। यहाँ रोज़ाना दर्जनों मर्द व ख़वातीन थम करवाने आते, कुछ रूहानी सुकून के लिए, कुछ जिस्मानी शफा के लिए और कुछ सिर्फ फातिमा की दुआ सुनने के लिए। वो हर एक को मोहब्बत से सुनती, कुरान की आयत पढ़ती, दम करती और आखिर में हमेशा यही कहती, शिफा अल्लाह के हाथ में है, मैं तो सिर्फ उसके कलाम का वसीला हूँ। फातिमा के चेहरे पर हमेशा एक नूरानी सुकून होता, उसके लहजे में वो आजिज़ी जो आजमाइशों से निकलकर दिल से जन्म लेती है। अब वो सिर्फ एक बीवी या दम करने वाली औरत न रही थी, बल्कि हज़ारों दिलों की उम्मीद, रहनुमाई और दुआ बन चुकी थी। एक दिन एक नौजवान लड़की ने उससे पूछा, फातिमा बाजी, आप इतने सब्र से कैसे जी? लोगों ने तो आपको तन्हा कर दिया था। फातिमा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जो रब पे भरोसा करता है वो ज़मीन पर नहीं गिरता, बल्कि रब उसे वहीं से उठा लेता है जहाँ सब छोड़ देते हैं। यही भरोसा उसकी असल ताकत थी,
یہی رب کی رضا، اس کی اصل کامیابی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔